اشال سلمان پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ کہانی ہے برسوں بعد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھی، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکنڈ پہ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر بائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کے واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں داخل نہیں ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں سرے سے دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس دوپہر جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا۔ تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہی ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پہ پہنچ کے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں بعد میں فارم کے اندر تھی۔ واو! فارم پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کے بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فکریں جاری ہو گئی۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی مجھے ہی دیکھ رہا ہو،
میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائی مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چڑھنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا۔ میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کے میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کریح آوازوں سے کمرے پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کرید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کے اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا دیوار کی جانب منہ کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کرید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسان کی طرح تھا، مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پہ ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اسی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنی ٹانگوں میں جمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈھیر کی دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنے پشت پر ہانپنے اور گھرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی، میں نے بھاگتے ہوئے سوچا، لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی میرا پیر بری طرح سے رپٹا اور میں منہ کے بل زمین پہ گری اور بمشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھیج دی۔ اب گرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی آواز اور سانس مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح سے بھونکنے اور گھرانے کی آواز آئی اور ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا اسکیٹو تھا جو نہ جانے کس وقت فوم کی دیوار پھلانگ کے اندر آ چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اسے رگیدتی ہوئی سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گری تھی۔ کتے کی بری طرح سے گرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے گھرانے کی آوازیں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پہ سکتہ طاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش و حوال بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ تب میرے قریب سبھی تھے اور سبھی میری حالت پہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی
تو پاپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کیا آفت آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا تھا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب اسکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سہا خوف بھی جاتا رہا اور یہ سب محض ایک ڈراونے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور چند دن میں واقعہ میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں واقعتاً ایسا تو نہیں کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑ یا کوئی اور مقامی جانور ہو، جیسے میں تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراونا عفریت سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی، 1 ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو تقریباً فراموش ہی کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب کا چچا کے ہاں جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ایک لمحے تو میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کہ اب بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر دیکھا بھی نہیں اور اس سے نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا وہ واقعہ ہی سب کو بول چکا ہو۔ میں چچا کے گھر سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حال احوال پوچھا، بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم سے اس میں چینی بھر لاؤ پلیز۔ آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑے 24 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پہ پہنچی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریکی کا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ چینی سے بھری پیٹی میرے سامنے ہی پڑی تھی۔ میں اسے کھول کے جار میں چینی بھرنے لگی۔ عین وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ویسی ہی آوازیں سنی جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کی 24 شیڈ کی طرف گھوم گئیں جس پہ وہی عفریت بیٹھ کر پشت میری جانب کیے دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا میرے قدم من کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اسے شیڈ سے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پہ گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کے باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں اسٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف و فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لے جاتے ہوئے واپس پہلی منزل پہ آئے اور باہر صحن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص
اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا ہے، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو۔ کسی کونے، کھڈے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے لکڑی کی کسی نوکیلی چیز سے خریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چچوندر کے لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور ان عجیب و غریب بیماری احساس میں بھی گھلتا جا رہا تھا۔ پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھچن کی آوازیں آنے لگیں، اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی عجیب کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا منبع پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑا نکال لیا، اور دیوار پہ جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھیں اسی جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ تو یہاں پہ اس کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے دوستو۔ اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم اگلے دن۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے۔